اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام لتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ عزادار تشریف فرما ہے، کوشش کریں سرکار امیر المومنین کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے اے اجازت نہ کوئی شروع کی جیسے آل محمد کے خالق آج کی شب کے صدقہ میں آپ قربانیان کو ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں جہاں پر مریض ہیں امیر المومنین کے صدقہ میں مالک شفاء کلی عطا فرمائے۔ بے اولاد عزاداروں کو سید عزادار زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ بے روزگار نوجوانوں کو میری مخدومہ بہترین روزگار عطا فرمائے۔ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو، میرے وطن عزیز کو، آپ تمام عزاداروں کو میرا مالک محفوظ فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ عزاداری اور عزادار کے لیے، ذکر اور ذاکرین کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ دعا سب کی قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ حکم کی تعمیل ہوگی، وعدہ وفا ہو گیا، چہروں کی زیارت ہو گئی، مولا کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، آپ کی زیارت ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورت تلاوت کرنی ہے جی۔ بسم اللہ۔ بچوں کو سورت یاد ہے، تقریباً ہر شیعہ اپنی پنجگانہ نماز میں اس سورت کی تلاوت بھی کرتا ہے، تقریباً سے زیادہ کرتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ کی کیا بات ہے؟ کم از کم میرے جیسا کم پڑھا لکھا بندہ ایک سال بولے تو اس صورت پہ بولے، ایک سال۔ جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ پتہ نہیں کتنا بول پائیں گے۔ قرآن کے ایک ایک حرف سے بھی پردہ ہٹانا شروع کریں تو پتہ نہیں کس کس پردے میں علی چھپا ہوا ہے۔ سر آپ سلامت رہیں۔ جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں آج کی شب وہ موقعات نہ ہوں، جو ہاتھ سر حیدریہ۔ اس پرآشوب زمانے میں، اس تکلیف کے دور میں اگر آپ کو اور مجھے علی علی کرنے کا آج موقع مل گیا ہے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات، بسم اللہ جی۔ تو چھیڑے تو میں نے تو کہا ایک سال کھڑے رہیں، بس ایک دو حرف پر بھی گفتگو ہوگی تو بڑی بات ہے، اور آپ جیسے صاحبان علم کے سامنے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں والعصر، مجھے خاص ترین عصر کی قسم۔ کیا فائدہ ہے علی کو ماننے کا؟ یار برے والے پتہ ہے کیوں بھاگ کے آئے؟ کیونکہ سنتے اچھا ہو۔ جہاں خریدار نہ ملے وہاں کبھی خیمہ لگایا ہی نہیں، دکان کھولی ہی نہیں۔ ہاں ایک فرقے کے لیے پڑھ رہا ہوں، شیعان حیدر قرار کے لیے۔ 72 فرقے سے میرا کوئی خطاب نہیں ہے، میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا، بس ہم جتنے ہیں نا ٹھیک ہے، ہم بھی علی کو پورا مان لیں تو بڑی بات ہے۔ آپ نے کمال کی ہوئی ہے سارا بڑا روحانی منظر ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے خاص ترین، کتنے اچھے لگے آپ، عصر کی قسم، اہلیان برے والا اور گرد و نواح کے ہوئے حسین کے عزاداروں، قسم بندہ نہیں کھا رہا، ایک دو، جو ہاتھ آج کی رات علی کو سلام نہیں کر سکتا اسے علی کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ ہاں آپ سلامت رہے، ہاتھ اونچے جوانہ دے حیدری،
اللہ اللہ اکبر. آپ کے کیا کہنے جناب علی, آپ کے کیا کہنے جچوں جو آخری حلالی تک جو کیمرے کے ضرورت بھی نہیں, بلکہ میں یوں کہوں آپ کے جملے کو اگر میں تھوڑا سا بڑھاؤں تو میں یوں کہوں اور پھر ان سے ایک دفعہ مل کے داد لے لیتے ہیں. قسم پروفیسر وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں سارا جہان کھاتا ہے. کیا لوگ ملا دیے ہیں آج کی شب میرے شہنشاہ نے, کس دروازے سے آ گئے ہیں یار. آپ ٹھیک بیٹھے, راضی بیٹھے نا, مسکراتے رہنا. پیر فروخ شاہ جی سرکار, مولا آپ کو عزت دے سر. یار جو بندہ داد نہ دے مسکرائے ضرور. اللہ قسم کھا رہا ہے, بندہ نہیں, بے نیاز قسم کھا رہا ہے, بے غرض قسم کھا رہا ہے, جو کسی کا نہ ہمسایہ ہے, نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ وہ مقروض ہے, نہ وہ کسی کا کچھ لگتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مسند پر جلوہ فگن ذات اللہ قسم کھا رہا ہے. تو آج اس بورے والا کے عظیم اجتماع میں لائیو کیمرے کے سامنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے جعفر کہنے کا حق رکھتا ہے کہ خدا جانے کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ حسین کی اماں سے خیرات لے گیا. جو ہاتھ نہ اٹھا, آپ جیو مجھ ماتمی بیٹھے ہو یار, جیو. یار ادھر دیکھو میرے بھائیو, میں آپ کی طرف نوکری کر رہا ہوں صاحب. حیدری یار, اللہ اکبر, یہ ماتمی خوش ہو گئے. آج مجھے پیر فرخ شاہ جی آج 19 کی شب ہے, شب قدر بھی ہے, امیر المومنین کے حوالے سے بھی اس رات کی نسبت ہے, شہنشاہ کی صف ماتم پہ بیٹھے ہو. آج مجھے میرا جملہ ضائع ہو جائے گا. آج مجھے یقین ہو گیا ہے تمہاری داد سے کہ دل میں اگر علی ہو تو قرآن بچے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھو چھوٹا بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. یار ادھر والے تھوڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو, چلو گزارا ہو جائے گا. ادھر والے ٹھیک ہو گئے, جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو آپ کی زیارت نہیں کر پا رہا, مہربانی. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے عصر خاص کی قسم. آپ کے کیا کہنا صاحب؟ یہ واو قسمیہ ہے, الف لام معرفہ کا ہے, یعنی خاص کوئی عصر ہے. تمہیں چھوڑ کے جانے کو میرا دل نہیں کر رہا. پڑھنے والی ہستیاں بھی 2 بیٹھی ہیں. میں اپنے ٹائم پر بھی آپ نے مجھے مہربانی کی ممبر دے دیا, لیکن جملہ اتنا بڑا اگر قیمت دے دو گے تو پھر کھڑے ہیں, ورنہ یہیں پر سمیٹیں گے. مولا کی قسم ہے, بات اتنی بڑی ہے نا. اگر قسم کھاتا بندہ تو جعفر مان کے جاتا. عصر یہی ہے جو ہوتی ہے, قسم کھا رہا ہے اللہ. اللہ اس عصر کی قسم نہیں کھائے گا جس عصر میں نمرود, فرعون, شداد, جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہی تو میرا حوصلہ ہو گیا ہے یار. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہو کیسے خیرات لوگے؟ ایک باری تو ہاتھ چالو جڑے جوان ہو. حیدری آئے, آپ کی کیا بات ہے؟ جس عصر میں آپ جیو میرا بیٹا, نمرود, فرعون, شداد, ابو جہل, ابو لہب, یزید, شمر جیسے غلیظ اور خبیث ترین لوگوں نے سانسیں لی ہوں. آپ سلامت رہے. اب آپ کا مسکرانا مجھے حوصلہ ہو گیا کہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے سارے یار پڑھا لکھا شاعر ہیں, سارے عزادار تشریف فرماؤ. میں آپ نے میری بڑی مدد کی ہے. میں قبر تک نوکر. قبر میں جانا ہے, جاتے ہی علی سے ملاقات ہو جانی ہے. بہر والے رو رہے ہوں گے, ہم علی کو سلام کر رہے ہوں گے. تو آج فیصلہ ہو گیا, 5 بندے چن لو اپنے شہر سے, بھیا جو مجھے قیمت دے دے میں بورے والے کے نام اسٹامپ پہ زندگی لکھ کے چلا جاؤں. علی قبر میں ملے گا نا تو پتہ چل گیا حضرت مولانا
یوں یوں کرنے سے علی نہیں ملتا، مر کے ملتا ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ غازی مولا کے نوکر کا ہے، جس کی چھت پہ علامہ ایک باری ہاتھ اٹھے حیدری، جیو آباد رہو، بات کھولیں۔ علی ولی اللہ سارے بے شمار۔ یار میں کتنی آپ کو واہ واہ کروں سر، آپ کی کیا بات ہے؟ قسم کھا رہا ہے اللہ، اللہ قدیم ہے، اس کو چھیڑیں تو پھر پتہ نہیں، میں نے کہا نا ایک سال کھڑے رہے۔ اللہ قدیم ہے، اللہ حادث نہیں ہے۔ حادث اور قدیم کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے وہ قدیم ہوتا ہے، جو کبھی نہ ہو کبھی نہ رہے وہ حادث ہوتا ہے۔ اللہ قدیم ہے، وہ حادث کی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ عصر حادث ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو حادث ہے نا۔ فنا کی قسم، بقا کیسے کھائے گا؟ شان توحید کے خلاف ہے۔ علم کی قسم، منبر کی قسم، باوضو چودہ کی بارگاہ میں ہوں، میرے سرکار کی شب ہے، پردہ داروں میں میری مخدومہ تشریف فرما ہے، آپ کے اندر 13 بیٹھے ہیں، مجھے ان کی موجودگی کی قسم، جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کی ہے، باقی کسی گناہ کرنے والے پر اللہ نے لعنت نہیں کی، میں جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت کی زد میں کھڑا ہوں۔ 3 تفسیریں کی ہیں آپ کے چھٹے صادق سرکار میرے مولا نے، جس کے نام سے آپ کا مذہب مشہور ہے، مذہب جعفریہ، یا مذہب جعفریہ کی جان چھوڑنی پڑے گی یا پھر اپنے مولا کی بات ماننی پڑے گی۔ میں نے قسمیں کھائی ہے۔ 3 تفسیریں میرے مولا نے اسی والعصر کی ہے۔ پوچھا گیا میرے سردار سے کہ یہ عصر ہے کون سی جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ 3 عصر ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ میں پہلی آپ کو سناتا ہوں، قیمت ملی تو دوسری بھی حوالے، پھر قیمت ملی تو تیسری کا حق رکھیں گے۔ سرکار سے پوچھا گیا مولا وہ عصر کون سی ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ فرمایا پہلی عصر تو وہ ہے جس عصر کی نماز میں او میرے دادے علی نے زکاة دی تھی۔ آباد رہے وہ ہاتھ، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جو ہاتھ اٹھا، یار جو ہاتھ آؤ سلامت رہے سر میں حیدر۔ ایک دو، یوں یوں کرنے سے شاہ نجف سمجھ نہیں آتا یار۔ ویسے بندے کو خوش ہو کے علی کو مان لینا چاہیے، بس ختم۔ آپ سلامت رہے، جیتے رہے، آگے چلیں جی۔ آپ نے حد کی پہلی عصر، فرمایا جیسے عصر کی نماز نے میرے دادے علی نے زکاة دی تھی، داد دے کے پھنس گئے ہو۔ مجھے یقین ہو گیا نا کہ خریدار ہیں۔ رکوع کی حالت میں علی کھڑے ہیں، اکیلے نہیں پوری جماعت ہے۔ سوالی کھڑا ہے مسجد کے دروازے پر، میں یہاں خود کو داد دیتا ہوں، شاید میں آپ کو نہ پہنچا پاؤں۔ پہلے تو سوالی کو ہی سوچ لینا چاہیے کہ یار یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں فارغ ہوں گے تو مانگوں۔ اس معرفت کا سلام ہے جو آپ کے دل میں علی نے رکھ دی۔ کتنا قریب آ کے آپ نے سوچا، جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو یار دکھی کر رہے ہو جو پچھلے سردار بیٹھے ہو۔ سوالی کو سوچنا چاہیے نا کہ یار یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات، پتہ چلا سوالی کوئی یہاں وہاں کا نہیں، سوالی جہاں کا ہے وہ مجھے پتا ہے، لیکن تمہاری ادھار رہا پھر صحیح۔
پھر یہ بات دور تک چلی جائے گی نا. اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس بولتے ہوئے مجمع سے جو خطیب شکوا کرے نا وہ بخیل ہوتا ہے کہ مجمع اٹھ کے داد دے وے تو سکے تسی سمجھے ہی نہیں, آپ نے حد کی ہوئی ہے. ایک بات اور سمجھنی ہے, چھیڑ جو دیا ہے مجھے. اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. کسی نے کچھ نہ دیا, علی نے بھی نہیں دیا. لمحے کے بعد اس نے پھر کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو. پھر کسی نے کچھ نہیں دیا, علی نے بھی نہیں دیا. یوں کرنے کو دل کر گیا ہے. تیسری مرتبہ اس نے سوال کرنے کے لفظ بدلے. جب علی نے زکوٰۃ دے دی, کیا آسمان کو دے کر کہتے ہیں مالک گواہ رہنا تیرے گھر سے یار کیا بات ہے آپ کی یار سر, کیا بات ہے آپ کی یار. جو ہاتھ نہیں اٹھا پائے ہو مولا آپ کو بھی خالی نہ بھیجے. جو جوان بیٹھے ہو بزرگ نہ بھی اٹھائیں تو خیر ہے. اس گھر کو بھی چھیڑے تو پھر تیرے گھر سے. آپ نے حد کی ہے یار. سر میں جنت کے دروازے تک واہ واہ آپ کو کروں گا. تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. جب بات اللہ کے گھر پہ آئی سب نے سنی, علی نے بھی سنی. کدھر گئے وہ بندے جو ابھی اٹھ کے داد دے رہے تھے؟ یہی 5 بندے بچ گئے. ادھر والے کوئی شیعہ نہیں رہا. سب نے سنی, امیر المومنین نے بھی سنی. اس نے کہا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. جب بات اللہ کے گھر پہ پہنچی, علی نے بلا تشبیہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے, بلا تشبیہ. علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا, کھڑے رکوع میں بلا تشبیہ, سوالی کی طرف بڑھایا, بولے تو نہیں. وہ آگے بڑھا, اس نے انگوٹھی اتاری, پھر میرے مالک نے ہاتھ رکوع میں رکھا. 50 لاکھ روپے کا چیک کاٹ دیتا ہوں, صبح لکھوا کے لے آ کسی مولوی سے کہ جی علی کی وہ نماز باطل ہے. کیا اشارہ آج بورے والا سمجھ رہا ہے یار. آج مجھے بورے والا نہیں لگ رہا, مجھے لگ رہا پتہ نہیں کہاں پہ مجلس ہو رہی ہے. مولا کی قسم میں ممبر پہ کھڑا ہوں یار, جھوٹ بولوں گا. مدد او گیٹ والے ہزادار کو سلام, ادھر والے تمام کو. ہم بھی نہیں بھائی جان, آپ بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں پھٹ جاؤں. سنا میں نے تو ان کو بھی علی کے دروازے سے روٹی مانگتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی. نہیں جنت پھیپڑا ٹھیک ہے, ایک بار اچھا بولے ہے علی. پتہ نہیں کیا ہے علی, پتہ نہیں کیا ہے علی, پتہ نہیں کیا ہے علی. علماء نہیں علم چکر میں ہے کہ علی کیا ہے. جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی. فرشتے وہ علی کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ نہیں رہے قرآن ہے. یہ آیت میں جب بھی پڑھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں اڑ جاؤں. شاید ایسے ہی انہوں نے مانگا ہوگا. قرآن کا انداز تو ایسا ہی ہے. علی کے دروازے پر سر کھڑے ہیں فرشتے اور ہاتھ باندھ کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو تھوڑے ایسے علی کو سلام کرنے کے لیے. ہاتھ بلند کر کے جوان مل کے حیدری. اب تو چھٹی دے دو یار. فرشتے اچھا آپ نے اگر واہ واہ کر دی ہے تو آپ نے حق ادا کیا.
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سارے احسان ہوتا ہے. آپ نے ولایت علی میں مسکرائے، میرا دل کرتا ہے کہ موتی آپ کو دوں. فرشتے علی کے دروازے پر کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں ہمیں روٹی دو. سمجھ میں آتا ہے فرشتہ مسکین بن کے آ گیا، سمجھنا آپ نے ہے. وہ کہتا ہے ہم اسیر ہیں ہمیں روٹی دو. سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتہ قیدی کی شکل میں علی کے دروازے پہ آ گیا. فرشتہ جس کا نہ ماں نہ باپ نہ حسب نہ نسب نہ قبیلہ نہ شجرہ نہ خاندان نہ دادا نہ نانا نہ ماموں نہ چچا نہ، وہ علی سے کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں. چلے گیا ہے بورے والا کے ادھر ہی بیٹھا ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے خدا کا واسطہ نیچے نہ کرنا. میں تیرے معترض کو ایک سوال کا جواب دینے لگا ہوں. جو بندہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر 20-25 بچے سامنے بٹھا کر ہم مسکین ذاکروں کو مشرق نصیری خالی ڈکلیئر کرتا رہتا ہے، اسے جا کر جعفر کا پیغام دے. تو جو کہتا ہے علی کا باپ ہے، علی کا دادا ہے، علی کا نانا ہے، علی کا بابا ہے، علی کی اماں ہے، تو علی پیدا ہوا ہے، علی نازل نہیں ہوا. چونکہ جس کا ماں باپ ہو وہ پیدا ہوتا ہے. جناب علی جیسے جبریل ماں باپ کے بغیر یتیم ہو سکتا ہے، علی ماں باپ کے ہوتے نازل. جنہوں نے انصاف کیا ہے ولایت علی کا ساتھ. آپ سلامت رہیں سید، مولا آپ کو اس سے زیادہ عزت ہے سید. ادھر والوں کے بھی کیا اچھا جو بندے علی کا شیعہ ہو کے بھی علی کے نعرے کا جواب نہیں دیتے ہو، لاپرواہی کر جاتے ہو. جنت میں جب جائیں گے نا علی کے شیعہ، تم نہیں جانا اور کس نے جانا ہے؟ اور کس کے لیے جنت؟ ہاں تو علم علی علی کرنے کے بعد کو جنت میں شور ہوگا، شور گل گل. اللہ پوچھے گا جبریل یہ کون ہے جنت میں شور کرنے والے؟ انہوں نے کہا جی اور کون ہے مولا؟ یہ علی والے ہیں. وہ کس بات پہ شور کر رہے ہیں علی کے شیعہ؟ اس نے کہا سرکار وہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں بھی ڈھائی مرلے کے گھروں میں رہتے تھے، یہاں پہ بھی تم نے ایک ایک کبہ ہمیں دے دیا ہے، ہمیں بھی کھلے کھلے جنت چاہیے، ہمیں ایک ایک یہ کبہ شبہ نہیں چاہیے. اللہ کہتے بس اتنی بات پہ شور کر رہے ہیں. جی اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دے تم اونچی آواز میں سارے مل کر علی کا نام لو، جس کی آواز جہاں تک جائے گی جنت اسی کی. پتہ نہیں کیا ہے علی. سمٹ گیا جعفر آپ کے قریب آ گیا صاحب. اللہ اکبر. حالت جس بندے کو کام ہو وہ آگے کیوں بیٹھے؟ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک فیصلہ تو جعفر جائے. حالت رکوع میں کھڑے ہیں علی. وہ جب زکوٰۃ دی یا علی او بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا قبول فرمائیے، اس سے بڑا تحفہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ زرد عقیق ہے. حضرت علامہ سید شہاب الدین مراشی جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے بچوں کو بیٹوں کو وصیت کی، بہت بڑا عالم، کہ جب میں مروں بڑی وصیتیں ہیں تو ایک منٹ میں یہ بھی تھی کہ زرد عقیق میری زبان کے نیچے رکھنا قبر میں دفنانے سے پہلے. انہوں نے کہا بابا زرد عقیق کیوں رکھے؟ انہوں نے کہا چونکہ فرشتوں نے آگے جب من کون تو مولا کا پوچھنا ہے نا کہ بھی تیرا مولا کون ہے، تیرا من امام ہوگا، تیرا امام کون ہے، تو زرد عقیق میرے بولنے سے پہلے بول پڑے گا. چونکہ پتھروں میں یہ پہلا پتھر ہے جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا. سادہ سکھی رہو. میں بھائیوں کا والے ممبر کروں، میں نہ مجھے بیلڈ نہ ہو جاؤں. ان کی مہربانی جو ٹائم دے دیا. رکوع میں علی کھڑے ہیں، فیصلہ دینا ہے اپنے. توجہ، رکوع نماز کا واجب جز نہیں، رکوع رکن ہے. واجب اور رکن میں فرق ہوتا ہے.
بھولے سے جو رہ جائے اور نماز ہو جائے وہ واجب ہوتا ہے. جو بھولے سے رہے لیکن نماز نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنی پڑے گی وہ رکن ہوتا ہے. رکن ہے رکوع. علی واجب میں بھی نہیں کھڑے رکن میں کھڑے ہیں. یوں ہاتھ اٹھایا سبحان اللہ سبحان اللہ یوں ہاتھ اٹھایا سوالی کی طرف بڑھایا انگوٹھی اتاری پھر ہاتھ رکوع میں آیا. ٹھیک ہو گیا نا. تمہارے مذہب شیعہ کی جو فقہ کی پہلی کتاب ہے وہ دینیات اول ہے جو گھر میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. جو آخری کتاب ہے وہ جواہر الکلام ہے جس تک بندہ نہ پڑھے اسے مجتہد کی ڈگری نہیں ملتی. دینیات سے لے کر جواہر تک ضامن ہوں. لکھا ہے آپ کے ہر عالم نے اور معصوم کا حکم ہے نماز پڑھتے وقت دو کام بالکل نہیں کرنے. وہ نماز آدم پڑھے یا آدم کا کوئی بیٹا. جو نماز پڑھے گا وہ دو کاموں کا پابند ہے. کون سے دو کام؟ ایک تو نماز پڑھتے وقت مسلسل بے جا حرکت نہیں کرنی. میں نماز پڑھ رہا ہوں یوں بچہ شرارت کرے یوں ہاتھ بڑھایا یوں پیچھے کیا یہ مسلسل بے جا حرکت ہے باطل. پھر پڑھ. میں ہوتا تو میں اڑ جاتا. اتنا سننے کے بعد میں جہاں بیٹھا ہوتا تو میں اڑ جاتا. دوسرا کام اپنی گفتگو نماز میں شامل نہیں کرنی. سید کیا بات ہے حرکت نہیں کرنی مسلسل اور اپنی گفتگو نماز میں شامل نہیں کرنی. کرو گے تو باطل. بچہ شرارت کر رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد. بیٹا شرارت نہ کرو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ باطل چونکہ میں نے اپنی گفتگو شامل کر لی. جانے لگا ہوں میں. حرکت کی تو باطل اپنا کلام نماز میں شامل کیا تو باطل. کوئی پڑھے پابند ہے دو کاموں کا. اللہ ہائے جعفر اللہ کی پوری کائنات میں واحد میرا اور آپ کا مرشد علی ہے جس نے دونوں کام کیے ہیں. علی کی باطل نہیں ہوئی. یار جو پہنچ گیا وہ تو بول پڑا کرو جو نہ پہنچے وہ ساتھ والے کا انتظار کر لیا کرے. علی نے دونوں کام کیے. ایک سن چکے ہو حالت رکوع میں علی یوں ہاتھ بڑھایا سوالی کی طرف اس نے انگوٹھی اتاری پھر ہاتھ رکوع میں آیا. یہ مسلسل حرکت ہے. علی کی باطل نہیں ہوئی بلکہ ولایت کا اعلان ہوا. اللہ راضی ہوا. مصطفیٰ نے سینے سے لگایا. مسلمانوں نے داد دی. آیت کا نزول ہو گیا. اڑ جاؤ گے یا بیٹھے رہو گے یہ پہلا کام علی نے جو حرکت کی. دوسرا کام علی نے اپنا کلام نماز میں شامل کیا. کب؟ 19 رمضان سجدے میں علی چلی ضرب. سجدے میں علی نے کہا فزتو برب فزتو آپ سلامت رہے ہاتھ نیچے نہ کرنا. فزتو برب الکعبہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جہاں علی نے حرکت کی وہاں آیت نازل ہوئی. جہاں علی نے اپنی گفتگو نماز میں شامل کی وہاں شہادت بھی ملی. کامیابی نے بھی قدم چومے. اللہ بھی راضی ہوا. تو اگر مجھے کافر مشرک نصیری غالی کہنے سے تیری شوگر اچھی رہتی ہے صبح اٹھ کر شوگر چیک نہ کیا کر مجھے کافر کہہ لیا کر ورنہ فیصلہ تو ہو گیا ہے. نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی. علی نمازی نہیں علی خود نماز. دیو 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 جو ہاتھ اٹھا میں کسی کے ابا کا نوکر نہیں ہوں سر. جڑی کڑنگ دی ٹرالی بورے لے تو جان جی بند کر دے وے جب قبضے جعفر کے سانس ہے روکے. منبر پہ کہہ رہا ہوں جو حق ہے وہ حق ہے. جتنے سادات عظام بیٹھے ہو آپ پر واجب ہے مجھے شاباش دینا. سید نہیں بولیں گے تو دکھ لگے گا. امتیوں سے میں جان چھین لوں گا. نہیں میں شاجی سے نہیں کہہ رہا. داد لیندے نہیں دیندے نہیں. سجدے میں ہے علی. فیصلہ کرنا ہے آپ نے. چلی ضرب ٹھیک ہو گیا نا. مصلی پہ علی کا خون. محراب مصائب نہیں پڑھ رہا جی. محراب میں علی کا خون. مسجد کی دیواروں پہ علی کا لہو.
حسن مولا نے بابا کو، زخمی بابا کو سینے سے لگایا. کیا بات ہے آپ کی. حسن کے سارے کپڑوں پہ علی کا لہو. زخمی علی نے ایک جملہ کہا، پہنچ گئے نا، حسن جی بابا مجھے گھر بعد میں لے جانا، پہلے ان کو نماز پڑھا. علی نے یہ نہیں کہا پہلے کپڑے پاک کر. کیسا شیعہ ہے وہ جسے سمجھ آ گئی ہے. علی نے یہ نہیں کہا پہلے لباس پاک کر، پہلے مصلی صاف کر. لت پت کھڑا ہے مرتضیٰ کے لہو میں مجتبہ. 2 رکعت نماز ادا واجب قربتاً اللہ. پورے کوفے کو پڑھا رہا ہے تیرا حسن مولا. جبکہ فقہ کا مسئلہ ہے سر کہ ناخن کی پشت سے زیادہ لہو اگر بندے کے لباس پہ لگ جائے، جب تک صاف نہ کرے نماز پڑھنا حرام ہے. اتنا لہو برداشت نہیں تیرا نماز کو. جو پہنچ گئے ہو غازی کا واسطہ ڈنڈی نہ مارنا، میں جانے لگا ہوں یار. اتنا سارا لہو میرا اور آپ کا نماز کو برداشت نہیں ہے. یہ مولا علی کے خون میں کھڑا ہے مجتبہ، اسی مصلی پہ پڑھا رہا ہے اللہ کی نماز. باطل ہے کہ پوری؟ نہیں جی نہیں، کامل نماز ہے، اکمل نماز ہے. سورے پیارے نہیں تو کان بند کری جی، بڑی مکمل نماز ہے. تو پھر حد ہو گئی ہے. حسن کی نماز میں علی کا خون آ سکتا ہے، میری میں علی کا نام بھی نہیں ہے. جو ہاتھ اٹھا ہے اسی ہاتھ نے گواہی دی ہے ولایت علی. اللہ اکبر. بس ہی کو نعرہ چمرا جلدی جلدی ہاتھ اچھے حیدری. نہ ڈرا کر علی علی کرتے ہوئے. اگر علی کو ماننا ہے تو پورا ماننا ہے، نہیں ماننا تو علی نے خط نہیں لکھا کہ مجھے جب تک وہ نہیں مانے گا میں مانا ہی نہیں جاؤں گا. علی کو چھوڑ دیں تو ہمارا رہتا ہی کیا ہے یار. اس علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی پیدل چلی ہے جس کے قد سے اس کے بھائی بھی واقف نہ تھے. ایک ہی سطر پڑھنی ہے، ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں. 40 منٹ ہو گیا مجھے آپ کی نوکری کرتے ہیں. آج کی جو رات گزر رہی ہے اسی کے حوالے سے ایک سطر ہی کہنی ہے کرنے ہی گھر سے آئے ہو. جعفر کو یا فروخ شاہ کو دیکھنے تھوڑا آئے ہو، علی کی غربت پہ ہے کرنے آئے ہو. تو ہے تو تیرے بس میں ہے ہی ہے. وہ خیرات دینے والی تشریف فرمائے. عصر کے وقت نا، آج 18 رمضان کو 40 ہجری عصر کے نماز کے بعد امیر المومنین نے جناب فضا کو حکم دیا. فضا جی مولا، فضا یہ میرے گھر میں نا 18 کرسیاں لگا صحن میں. اللہ اکبر. 9 اس طرف لگا، 9 دوسری طرف، درمیان میں ایک کرسی 19ویں لگا. جناب فضا کہتی ہے کاش میں زندگی پوری اسی بات پر فضا کہتی رہی، میں نے علی سے سوال نہ کیا ہوتا. میں نے علی کو ضرب کے وقت اتنا تڑپتے نہیں دیکھا جتنا علی میرے سوال پہ تڑپے. فضا کہتی میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا آپ کے 9 بیٹے ادھر بیٹھیں گے، 9 ادھر، درمیان میں آپ خود بیٹھیں گے. فرماتی اتنا رویا علی، ریشِ اطہر سے تاسوں کرتے کے دامن تک آ گئے. ناکوں کو سلام ہے جو برس بھی پڑی ہیں. میں نے کہا مولا تڑپے کیوں؟ فرمایا میں نے نہیں بیٹھنا. تو مولا کس نے بیٹھنا ہے؟ فرمایا اسے جا کر کہے جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھتی. اسے کہے تیرا پاپا کہہ رہا ہے مجھے بھائیوں کے سامنے بیٹھ کے دکھا، میں دیکھوں میری زینب بھائیوں کے درمیان کیسے بیٹھتی ہے. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. فضا کہتی ہے میں علی کی بیٹی کے حجرے کے سامنے گئی. میں نے دروازے پر دستک دی، تلاوت قرآن میں مصروف تھی عالیہ.
میرے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہے اماں اداس ہو. جنہوں نے ہے کر دیا ہے نا, درد ہوتا ہے تو ہے نکلتی ہے نا جی. اماں حکم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بیٹا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنے آئی, تیرے بابا کا پیغام لے کر آئی ہوں. اماں کیا فرماتے ہیں میرا بابا؟ بابا کہہ رہا وہ سامنے کرسیاں پڑی ہیں, بھائیوں کے درمیان بیٹھ تیرا بابا دیکھنا چاہتا ہے. فضا کہتی ہے ایسے تڑپی علی کی بیٹی جیسے پرندے کو تیر لگتا ہے. مجھے کہتی ہے اماں میرے بابا سے کہو مجھے امام بن کے حکم نہ دے, میں زینب مر سکتی ہوں, میں بھائیوں کے درمیان بیٹھ نہیں سکتی. فضا کہتی ہے میں نے بیٹی کا پیغام علی کو دیا, اب علی خود بیٹی کے حجرے کے پاس ہے. کتنی جلدی کر گیا, دستک دی, اندر سے مخدومہ بولی کون؟ علی کہتے بیٹا میں نے فضا کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا. ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا میں بھائیوں کے درمیان کیا پڑھیں اور آپ ہے کریں. جو علی نے جملہ کہا چٹی داڑھی والے ضرور ہے کرے ہجے. علی رو کر کہتے زینب ہو سکتا ہے تیرے بابا آج کے بعد تجھے کوئی کام ہی نہ بتائے. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. بیٹا بابا کی حسرت سمجھ کے پوری کر دو. ہاتھ باندھ کر علی کی بیٹی کہتی ہے بابا پھر ایک اپنی منواؤ, ایک بیٹی کی مانو. بیٹا آپ کا کیا مانوں؟ کہتی ہے بابا پھر میرے بھائیوں کو حکم دے دو جب تک میں اپنے حجرے سے کرسی تک پیدل چلوں میرا کوئی بھائی اپنے حجرے سے باہر نہ آئے. بابا مر جائے گی تیری بیٹی اگر بھائیوں کے سامنے پیدل چلے. جن کی طبیعت اور حائے کرنے کی خیرات مل گئی ہے ساتھ والے کا انتظار نہ کیا کر, خیرات مل جائے تو خود حائے کر دینی چاہیے. علی نے 18 بیٹوں کو کہا جب تک میری زینب کرسی تک پیدل چلے ختم ہوگی میری پڑھائی, کوئی میرا بیٹا حجرے سے باہر نہ آئے. علامہ صدر الدین قزوینی کہتا ہے حسرت بھائیوں کی بھی تھی کہ ہم اپنی بہن کو پیدل چلتے دیکھے. بھائیوں نے اپنے اپنے حجرے کے دروازے کے جھروکے سے اپنی بہن کو پیدل چلتے ہوئے دیکھنا شروع کیا. قزوینی کہتے بی بی نے پہلا قدم اٹھایا, حسن سخی دیکھ کر کہتے سبحان اللہ. بی بی نے دوسرا قدم اٹھایا, حسین کہتا ہے ماشاءاللہ. حنفیہ کہتا ہے سبحان اللہ. مر جاتا جعفر تیرے بورے والا میں جملہ سمجھائے تو سمجھائے کیسے. بی بی چلتی ہے, بھائی تسبیحاں پڑھتے ہیں. 17واں قدم علی کی بیٹی نے اٹھایا, اسی علموں والے عباس کی نگاہ پڑی, امامہ پھینک کر ماتم کر کے کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حسین سے کہتا ہے اسے پیدل نہ چلو, اسے پیدل چلنا نہیں آتا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.